اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ ہے اور ہم آج دوسرے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 142ویں آیت سے لے کر 252ویں آیت تک مشتمل ہے۔ ان آیات میں کئی مضامین پر گفتگو ہوئی ہے۔ اگر ایک کلی طور پر ان مضامین کی تقسیم بندی کی جائے تو سب سے پہلے خداوند کریم نے آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 152 تک قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان قریب یہ اہل کتاب آپ کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے یہ کہیں گے کہ بھلا ان کو کس نے ان کے پہلے قبلے سے موڑ دیا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، پس ان قریب ہم آپ کو ایسے قبلے کی جانب موڑ دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہوں گے، پس آپ جہاں کہیں بھی ہوں مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے۔ اور اس طریقے سے یہ قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ان آیات میں ہوا۔ دوسرا مضمون جو پیش کیا گیا، جو انتہائی اہم مضمون ہے، وہ ابتلاء اور آزمائش کا مضمون ہے کہ خداوند کریم کی سنت ہے، سنت الہی ہے کہ اس نے ہر قوم کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی 153ویں آیت سے لے کر 157ویں آیت تک ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے ایمان والوں کو حکم دیا کہ صبر سے اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال کی کمی کے ذریعے سے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، اور بشارت دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں ہماری آزمائشوں پر۔ کہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی جانب سے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہمیں دوبارہ پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے 198ویں آیت میں شاعر اللہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تقریباً 164ویں آیت سے لے کر 167ویں آیت تک اپنی توحید کو بیان کیا اور مشرکین کی مذمت کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ بے تحقیق آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا کہ جس کے ذریعے سے زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ان تمام چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ اور معبود مناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر مذمت کی گئی مشرکین کی۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے
جو سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیات میں ذکر ہوا وہ تقریباً 168 سے لے کر 176 تک کی آیات ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے ان غذاؤں کا تذکرہ کیا کہ جو انسانوں کے لیے حلال اور پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان غذاؤں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے نزدیک جن کا کھانا حرام ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو کھاؤ اس چیز میں سے کہ جو روئے زمین پر حلال اور پاک و پاکیزہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ تم پر حرام ہے مردار کا گوشت، خون کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے، اور جس جانور کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی 170ویں آیت پہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت میں خداوند کریم نے نیکی کی حقیقت بیان کی ہے کہ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو اور نماز پڑھ لو اور تمہاری نیکی تمام ہو گئی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس پوری آیت میں خدا نے نیکی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اسلام کے فقط کسی ایک حکم پر یا کسی ایک نیکی پر عمل کر کے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے پورے اسلام پر عمل کر لیا ہے، بلکہ بہت سی نیکیاں ہیں اور بہت سے واجبات ہیں جو انسان کی گردن پر ہیں کہ جس کو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں 178ویں آیت سے لے کر 179ویں آیت تک قصاص کا تذکرہ ہوا کہ تم میں سے جو بھی کسی دوسرے کو قتل کرے تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، لڑکی کے بدلے لڑکی کو قتل کیا جائے۔ اس طریقے سے قصاص کا حکم بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 180 آیت سے لے کر 182ویں آیت میں خداوند کریم نے وصیت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو جب بھی تم میں سے کسی پر موت کی حالت طاری ہو جائے، یعنی قریب المرگ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی خیر اس نے چھوڑا ہو، کوئی مال و دولت اس کے پاس ہو، تو وہ وصیت کر کے جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روزے کے وجوب کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 189 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر بعین ہی اسی طریقے سے روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روزوں کے احکامات کا تذکرہ کیا یہاں پر، اور پھر آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 190 سے لے کر 194 پر خداوند کریم نے جہاد کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، اور ان لوگوں کے مقابل میں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا یا مسلمانوں سے زیادتی کی ان کو اسی طریقے کا بدلہ دیا جائے۔ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک خداوند کریم نے حج اور عمرے کا تذکرہ کیا اور حج اور عمرے کے کچھ احکامات ذکر ہوئے۔ آیت نمبر 219 اور 220 میں خداوند کریم نے جوئے اور شراب کا تذکرہ کیا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی۔ ومنافع للناس، لیکن ایسا نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جوئے میں فائدہ ہوتا ہے یا شراب پینے کے مثال کے طور پر کچھ سائنٹیفک فائدے
گنوانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک ایک طویل آیت کا سلسلہ ہے، جس میں خداوند کریم نے عورتوں سے متعلق گفتگو کی ہے، نکاح سے متعلق گفتگو کی ہے کہ عورتوں کو کن مردوں سے نکاح کرنا چاہیے، مردوں کو کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، مرد اور عورت کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کی حیثیت سے کیا باہمی تعلق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ دیکھو جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کو اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر مثال کے طور پر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ دونوں آپس میں نہ رہ سکیں تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہوا، یعنی طلاق کا تذکرہ بھی ہوا، اور کہا کہ دیکھو اگر طلاق ہی دینی ہے تو اچھے طریقے سے طلاق دو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، کسی کو لٹکا کر نہ رکھو۔ پھر طلاق کی عدت کا تذکرہ ہوا اور دیگر احکامات ان آیات میں ذکر ہوئے، اور یوں تقریباً آخر میں خداوند کریم نے جناب طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا مومنین کی عبرت کے لیے، کہ جب بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں ایک سردار چاہیے، تو خداوند کریم نے جناب طالوت کو منتخب کیا، اور اس قوم نے اعتراض کیا کہ یہ طالوت جو کہ ایک عام اور سادہ سے شخص ہیں، یہ کیسے ہمارے سردار بن سکتے ہیں؟ تو خداوند کریم نے جواب دیا کہ طالوت اگرچہ کہ سادہ اور عام سے شخص ہیں، لیکن زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے اور شجاعت بھی عطا کی ہے، لہٰذا تمہاری سرداری یہی کریں گے۔ جناب طالوت نے سرداری کی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ نہر کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور پھر کس طریقے سے جناب طالوت کو فتح حاصل ہوئی جالوت کے اوپر، اور یوں اس طریقے سے پورا یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔